السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام صدر اجلاس علیم اللہ ڈاکٹر حسینی صاحب، صدر ادارہ ادب اسلامی محترم فیاض قریشی صاحب، واجب الاحترام قومی صدر ادارہ ادب اسلامی اور مقامی صدر حق الاحترام اور بادب باذوق شاندار ماضی اور شاندار ادب کی روایات کے لیے مشہور شہر بیجاپور کے سامعین و خواتین و حضرات، صدر اجلاس، میں دے رہا ہوں تجھے خود سے، میں دے رہا ہوں تجھے خود سے اختلاف، یہ اختلاف کا حق ہے مخالفت کا نہیں۔ آج وہ دن لد گئے جب کہ خلو صاحب فاختے اڑایا کرتے تھے یا اڑن کٹھولے کی کرشمہ سازی سے لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے، یا شیریں و فرہاد کی رنگینیوں رانائیوں میں مہوں، بلکہ زبان و ادب میں عصری حیثیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کوئی بھی طنز و مزاح نگار اپنے آس پاس کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نئے رنگ زمانے سے راہ فرار اختیار کر کے قلم اٹھائے۔ اس لیے کہنا درست ہے کہ مزاح نگار کے داخلی احساسات خارجی ماحول کی مرہون منت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فکر و تخیل میں عصری شعور کی کار فرمائی ہوتی ہے، گویا اس کے دماغ میں نقش مضمون کے ساتھ ساتھ عصری پس منظر بھی چلتا رہتا ہے۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا لیجیے، عصری حیثیت ایسی رچ بس گئی تھی، ایک تحریک برپا ہو گئی۔ حصول آزادی کے بعد جو فرقہ وارانہ رنگ اختیار کیا گیا تھا، کیا ہمارے ادیب و شاعر اس سے کس قدر ان میں یہ چیزیں رچ بس گئی تھی جس کا انہوں نے برملا اظہار کرتے ہوئے اردو زبان و ادب کے ان چیزوں کو ہمارے مزاح نگار اپنے قلم کا موضوع بنا رہے۔ مثل مشہور ہے، بلکہ ڈاکٹر محمد حسن کہتے ہیں رونا گانا سب کو آتا ہے، ممکن ہے یہ صحیح ہو، لیکن ہنسنا ہنسانا سب کو نہیں آتا۔ یہ وہ فن شریف ہے جو ریاضت چاہتا ہے اور ظرف و حوصلہ مانگتا ہے۔ ایک صحت مند معاشرے اور تہذیب و تمدن کی تشکیل میں مزاح
معاون و مددگار ثابت ہوا ہے۔ اس کا تعلق معاشرے کے عصری حیثیت سے پیوستہ ہوتا ہے۔ یہ بے معنی نہیں، ہنسی کا نام نہیں، بلکہ گہرے عرفان ذات کا نام۔ یہ زندگی کے المیے سے گریز نہیں کرتا، بلکہ خندہ پیشانی اور حوصلوں کے ساتھ سہتا اور قابو پاتا ہے۔ مزاح نگار عصری حیثیت و مسائل کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ قاری سامع کا ذہن اصلاح حال کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس کے اسلوب پر منحصر ہوتا ہے وہ کس قدر تعمیری رجحان پیدا کرتا ہے اور کس حد تک غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ خواجہ عبدالغفور لکھتے ہیں مزاح نگار صرف ہنساتے ہی نہیں بلکہ زبان کی شیرینی، طبیعت کی شوخی، تراکیب کی چستی، سلاست بلاغت اور گل افشانی سے فکر کو تحریک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو زندگی سے پیار کرنا سکھاتے ہیں۔ نصیحت، تنقید اور تنقید سے پرہیز کرتے ہیں۔ غرض مزاحیہ ادب بظاہر ہلکا پھلکا لگتا ہے، لیکن یہ ایک سنجیدہ اور مشکل فن ہے۔ عصری حیثیت بلکہ زندگی کی زہرناک کیوں میں سے مقابلہ کرنا بھی سکھاتا ہے اور اس کو شوگر کوٹڈ کیپسول میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا اثر ادب کی دلکشی میں بدل جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یقیناً اردو زبان و ادب میں مختلف ہر معنی کے پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے، ایسی ہی ایک کوشش طنز و مزاح ہے۔ زندگی کے رنج و راحت، عشرت و اسرت، امید و یاس، حسرت و ارمان، عروج و زوال، تنگی و فراغی کے مختلف نشیب و فراز اور تمام تضادات کا نام زندگی ہے۔ خوشی کے گیت، غم کے نالے، قصیدہ و مرثیہ اسی تغیر و تضاد کے سبب ہیں۔ اس متضاد اور تغیر پذیر دنیا میں انسان پر قدم قدم پر ناہمواری اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کی ایسی ہی دشوار چیزوں کو بڑے ہی حسین اور خوبصورت انداز سے ہمارے مزاحیہ نگار رنگین دنیا کا لطف دکھاتے ہوئے زندگی کے مختلف نشیب و فراز سے بل کھاتے ہوئے انسان کی ہمدردی حاصل کرتا ہے تو کبھی طنز، کبھی تمسخر یا کبھی پھپتی کا شکار بن جاتا ہے۔ زندگی کا یہی پہلو انسانی فطرت کا یہی عنصر طنز و مزاح۔ طنز و مزاح کا مقصد صرف ہنسانا، چوٹ کرنا نہیں، بلکہ اصلاح کا کوئی نقطہ پیش نظر رکھتے ہوئے فکر کے بے کراں سمندر اور معنی کے نئے افق کے پراسرار رموز کے ذریعے اصلاحی، علمی و ادبی خدمت انجام دیتا ہے۔ طنز و مزاح ہمیں زندگی کے نہایت عمیق تجربوں سے گزرنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ موجودہ دور کے مقبول و عہد ساز مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی مزاح کی حقیقت سے واقف ہیں۔ انہوں نے اس شعر کی مدد لے کر مزاح کی
वसी उल मशरबी का एतराफ़ किया है। बारे अलम उठाया, रंगे निशात दिखा देखा, आए यूं ही नहीं अंदाज़े बेहिसी के, इस बेहिसी के मंजिल और नशेब व फराज के आगे और पीछे भी हमारे मिजाह निगार, मुअन्निस, हमदर्द और गुमगुजार है। तंज़ो मिजाह सिर्फ तफरी तबाह का नाम नहीं, बल्कि कौमी रुझानात और तर्ज़ फ़िक्र की तर्जुमानी करता है। तंज़ो मिजाह का मुताला इंसानी तमद्दुन, तहज़ीबी मुआशरे और हर रहद में इस रिवायत को, मकबूलियत को बराबर कायम रखा, इसलिए कि नसरी अदब में गुफ्तार की आज़ादी सिवाय मिजाह निगारी के बहुत कम असनाफ को मैसर है। जिंदगी का बोझल कम करने की खातिर मिजाह निगार अपनी कारगुजारी निहायत शान बेनवाजी और रवादारी से बयान करते चले जाते हैं। बहरहाल उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़ जैसे हुआ, तंज़ो मिजाह का वजूद भी वहीं से हुआ, मगर उसे वो अहमियत हासिल नहीं थी जैसे शायरी को हासिल थी, जैसे दूसरे असनाफ़ अदब को हासिल थी। बल्कि बाज़ लोग इसलिए भी तंज़ो मिजाह का अदब हमारे पास उस कदर मेयारी और अदबी अंदाज में इब्तिदा नज़र आता, इसलिए कि बाज़ लोग ये समझते थे कि मजहबी आड़ उसमें रुकावट बनी हुई है, हंसना हंसाना, फप्ती कसना वगैरह की बातों को बाज़ लोग मनहूस समझते थे, या बाज़ वक्त मुँह खोल करना हंसना तमद्दुनी वजह की वजह से भी तंज़ो मिजाह निगार इब्तिदान वो चीज़ पेश नहीं कर सके जिसका ये फ़न मुतक़ाज़ी था। बहरहाल तंज़ो मिजाह का वजूद उसी वक्त आता है जबकि माशरे के मसाइल को इंसान उसमें तप जाता है जब कहीं जाकर मिजाह का वजूद आता है। इस तरह हमारा अदब असरी ही हिस्सियत से लैस है। ये बात मैं कहूँ तो गलती नहीं होगी। जाफर जटली पहला वो अदीब था जिसने अपने आप को मिजाह निगार के हिस्से से पेश किया, लेकिन क्या किया जाए, अपने ज़माने में फैली हुई समाजी बुराइयों को उसने निशानदही की, हत्ता के बादशाह वक्त को भी उन्होंने नहीं बख्शा, जिसकी वजह से बादशाह वक्त कहाँ बर्दाश्त करते, इनको फांसी की सज़ा भी मिली। लेकिन हमारे लोग खामोश नहीं रहे। इसी तरीके से शाह हातिम भी उस दौर का और अपने ज़माने की रंगरेलियाँ और हुकूमत वक्त की बातों को इस अंदाज से दरपेश पेश करते रहे जैसे वो मखौला मशहूर है, बादशाह को गिरफ्तार करने के लिए जब लोग आए, बादशाह सलामत के पास अपने आप को सरेंडर करने के लिए हथियार कहाँ मिले। और हमारे तारीख कबूतरबाजी और कबूतर खानों पे इस कदर खर्च होती गई कि हर खरीदने को हथियार तो क्या, बल्कि हथियार डालने के लिए भी हथियार न मिल सके। ये मिजाह निगार कि ये अल्फाज हमें तारीख के उन घनौने मंजर को पेश करती है कि आज हमारा वजूद
جس انداز سے ہے تاریخ کے ان واقعات سے لیس ہوتے ہوئے اس مزاح نگار کی اس بات پر غور کیجئے، آج جو حالات ہمیں بنے ہیں وہ انہی کبوتر خانوں اور کبوتر بازوں پر جتنا پیسہ خرچ کیا جاتا تھا، ہتھیار تو کیا، ہتھیار ڈالنے کے لیے بھی ہمارے پاس ہتھیار نہ مل سکے۔ یہ مزاح نگار اس تاریخ کو باقاعدہ طور پہ کرتا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کے پاس جو زوال آیا، ہمارے مزاح نگار اس کو بڑی ہی اچھے انداز میں پیش کرتے رہے تاکہ نئی نسل ان تاریخ ساز واقعات سے سبق لے اور ہمارے اپنے شاندار ماضی کو شاندار انداز میں پیش کرنے کے لیے بیدار ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری داستانوں میں بھی تاریخ کے انمٹ نقوش، داستان امیر حمزہ یا دوسری چیزوں میں بھی حالات حاضرہ کی جس قدر انداز میں انہوں نے مزاح نگاروں نے طنز کو انداز میں پیش کیا ہے، ہم کتنے لوگ ہم میں سے ہیں ہاتھ دل پر ہاتھ لگا کر دوڑتے ہوئے رگوں پر غور کیجئے، کیا ہم نے کبھی ان تاریخ کے ان واقعات کو ہم نے پڑھا ہے؟ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے روشن مستقبل کے لیے، ہماری نئی نسل کو بیدار کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ بہرحال ہمارے ادیبوں نے عصری تقاضوں کو خون جگر کے ساتھ پیش کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور آگے بڑھیے، سر سید احمد خان کا دور یا مرزا غالب کا دور ہم دیکھتے ہیں، یہاں دلی کی بربادی کے تعلق سے مرزا غالب ایک جگہ لکھتے ہیں خط میں، ارے تم دلی کی حال کیا پوچھتے ہو؟ کہاں ہے وہ دلی؟ پھول والوں کی سیر، چاندنی چوک کی وہ رنگینی رانائی، اور بہادر شاہ ظفر کا وہ مشاعرہ اب نہیں ہے تو پھر دلی کہاں ہے؟ اسی لیے ظفر نے کہا کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار۔ تو غالب ایسے دور میں وہ گویا حسرت و یاس، امید و رجا کے درمیان میں شوخی و ظرافت اور طنز و مزاح کا ایک حسین امتزاج، کہوں تو میں غلطی نہ ہوگی کہ ان کی اپنی شاعری میں جہاں انسان کو انقلاب آمیز باتیں نظر آتی ہیں، انسان کی حقیقت آتی ہے، وہیں غالب نے انسان کو حیوان ظریف بھی کہہ کر انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے برجستہ اور بے تکلف ظرافت کے اولین نمونے ہمیں غالب کی شاعری میں اور خصوصاً زیادہ ان کے اپنے خطوط میں وہ مرقع ملتے ہیں، جن کو اگر ہم پڑھیں تو یقیناً ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، اور وہ درد بھری داستان ہمارے شاندار ماضی کیسے زوال انداز میں بدل گیا۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، ارے غدر کی کیا حال پوچھتے ہو؟ جن خواتین کو آسمان نے نہیں دیکھا تھا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دوڑ رہے تھے، ارے ان کو دوڑنا بھی نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے ظالم و خونخوار درندوں کی نشان ہماری مائیں بہنیں بنی۔
کیا انداز اور وہ خطوط اگر ہم مطالعہ کریں، کرنا بھی چاہیے کہ ہماری تاریخ کے ماضی، شاندار ماضی کو دیکھنے کے لیے کیسے حسن انداز میں غالب نے پیش کیا ہے۔ غالب کی شوخی و ظرافت کے ساتھ ساتھ طنز کے بھی ہمیں بہترین نمونے ملتے ہیں، اور اردو نثر کو ایک نئے طرز سے انہوں نے متعارف کرایا، اپنے عہد کی مروجہ زبان اور طرز سے ہٹ کر جو مسجع و مخفہ تھی، لیکن انہوں نے نثر کو بھی ایک نئی شان دی، عبارت کو سادہ و سلیس بلکہ بول چال کے قریب کر دیا، خطوط میں بڑی بے تکلفی سے کبھی نام لے کر، کبھی میری جان، کبھی پیارے کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے گویا سامنے بیٹھے ہوئے محو گفتگو ہیں۔ غالب کے خطوط کی ایک اور اہم خوبی ایجاز، اختصار، جو مزاح کے لیے بہترین ہے۔ محمد یوسف رحیم بیدری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، وہ ان دنوں اپنے قیمتی قلم سے جو چیزیں نکل رہے ہیں، یقیناً اس کی بھی ایک بہترین انداز غالب نے وہ بات ایجاد کی تھی، آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں افسانچوں کی شکل میں۔ غالب کے فوراً بعد علی گڑھ تحریک کے علمبرداروں میں طنز و مزاح کے نمونے ملتے ہیں، جن میں سر سید احمد خان کے مضامین میں کہیں کہیں شگفتہ مزاجی، تبسم زیر لب اور تضحیک و تمسخر کی جھلکیاں ملتی ہیں، اور اس زمانے کی روش سے ہٹ کر جب سر سید احمد خان نے آواز لگائی تو وہاں سے ایک ایسا، گویا میں کہوں تو غلطی نہیں ہوگی کہ ادب کا ایک ایسا کہکشاں نظر آیا، بلکہ وجود میں آیا، جو زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ اردو ادب کو پیش کرنے کے لیے ایک بہترین لوگ ملے۔ شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، محسن الملک، ڈپٹی نذیر احمد، ان کارواں کے ذریعے سے یہاں بعض لوگ علی گڑھ تحریک کے ذریعے سے طنز و مزاح کے پھلنے پھولنے اور پیش رفت ہونے کے لیے ایک بہترین سما مل گیا۔ چونکہ ہر نئی چیز کو لوگ بڑی مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑا کر اس کی چیزوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی شورائے کرام کا بھی وجود عمل میں آیا، جیسے اکبر الہ آبادی ہم دیکھتے ہیں۔ ان کی تحریک پر انہوں نے کہا، مذہب نے پکارا، اے اکبر، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مذہب نے پکارا، اے اکبر، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یاروں نے کہا، یہ قول غلط، تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سر سید احمد خان کی تحریک پر علم کے فروغ اور تعلیم کے حاصل کرنے پہ جو انہوں نے محنتیں کی، اس کے تعلق سے باقاعدہ طور پہ جہاں ان کو کافر جیسے لفظ سے بھی نوازا گیا، تو وہیں ان کی اپنی تحریک پر طنز و مزاح کے بہت سارے نمونے اور فنکار ہمارے پاس وجود میں آئے۔ یہ الگ بات کہ ان کا طرز فکر کیا تھا، لیکن اردو زبان کی چاشنی اور اس کے اپنے طنز و مزاح کے ادب میں اضافے کے لیے اودھ پنچ ایک اخبار بھی اسی دور کی دین ہے۔ بہرحال علی گڑھ تحریک کے رد عمل میں اودھ پنچ پیش رہا۔ اودھ پنچ اردو مزاحیہ ادب کا وہ اولین ذریعہ ہے جس میں مزاح نگاروں نے شعوری طور پر اپنی تخلیقات میں مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کچھ زیادہ کامیاب ثابت نہ ضرور ہوئے، لیکن شعوری طور پر فن کو انہوں نے یہ رخ عطا کیا، جس کی وجہ سے مزاح کو نثر و نظم میں برتنے کی کوشش تو اودھ پنچ والوں کی خامیوں سے پوری طرح
बाखबर आइंदा लोगों के लिए वो जो है ज़ेना बज़ेना साबित हुई। गर्ज उसकी खिदमत से हम बेदुरेगे नहीं कह सकते, एक महज जरीदा था, बल्कि एक अदब की एक तहरीक बन गई, जिसकी वजह से तंज़ो मिज़ाह को फ़रोग़ पाने के लिए और इस्तेहकाम बख्शने में अवध पंच ने अहम रोल अदा किया। अवध पंच के दौर लिखने वालों की बहुत बड़ी तफसीर है, लेकिन मैं कहूँगा पंडित रतन नाथ सरशार और उनकी मशहूर तसनीफ़ कितने लोगों को याद है, कितने लोगों ने उसको पढ़ा है। फसाना आज़ाद तंज़ुब मिज़ाह का बेहतरीन नमूना है, जिसमें पहली बार एक ज़रीफ़ किरदार खोजी के नाम से पेशवा फसाना आज़ाद में सरशार ने जहाँ लखनऊ की तहजीब व तमद्दुन और ज़वाल पजीर मुआशरे की तस्वीर पेश की, वहीं अपने अंदाज से तंज़ो मिज़ाह की रिवायत को मुतय्यन किया। अवध पंच के दौर में काफ़ी लोग आए, उनमें अहम नाम सैयद महफूज अली बदानी, मेहदी फादी, सज्जाद हैदर इल्दिरम, ख्वाजा हसन निज़ामी, ये वो लोग हैं। और उसके बाद एक और नाम मुल्ला रमूज़ी का भी मिलता है, जिन्होंने उर्दू को गुलाबी उर्दू की वजह से वो मशहूर हो गए। बहरहाल इनके बाद हम देखते हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़ा, लेकिन उर्दू के तंज़ो मिज़ाह के बादशाहों में, बल्कि मुमताज़ लोगों में अगर मैं नाम गिना कर इब्न इंशा और इम्तियाज़ अली ताज, रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैयालाल कपूर, फ़िक्र तौंसी, शफीकुर रहमान, अहमद जमाल पाशा, ये वो लोग जिन्होंने आज उर्दू तंज़ो मिज़ाह को एक मेआर पर पहुंचाया और अदब आलिया में उनके छोटे छोटे फ़िक्रे जुमले, जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, उर्दू तंज़ो मिज़ाह का वो अहदाफरीन नाम, जिनकी तहरीरों ने उर्दू मिज़ाह को बुलंद मुकाम और विकार अता किया, उनका मिज़ाह ज़िंदगी के दर्दमंदाना शऊर का इज़हार है, जिसका बुनियादी मकसद ख़ारी को ज़हनी इंबसात और बालिदगी के साथ ज़हनी तफन्नुन अता करना है। उनके फ़न की अज़मत और रिफ़त का राज इंसान से बेपनाह प्यार, इंसानी ज़िंदगी के गहरे मुताले, उनके पहलूदार उसलूब और ज़बान पर कमाल कुदरत। जैसे मैं एक दो बातें उनके कहकर, चूँकि वक्त की कमी है, गौर कीजिए क्या अल्फाज उन्होंने कहे हैं। हवाखोरी करते करते लफ्ज़ों की भी उन्होंने नई ज़िंदगी बख्शी। अल्फाज का एक बेजा, एक बेहतरीन अंदाज में नए नए अल्फाज की उन्होंने इजाद की। जैसे गौर कीजिए, हवाखोरी करते करते कितने ही लोग हवाखोर बन गए। लफ्ज़ हे और हा में बदल कर क्या कुछ कहा, उस पर गौर करें तो मालूम होता है मौत हमेशा क़ब्ल अज़ वक्त मालूम होती है, शादी बाद वक्त मालूम होती है। और इसके अलावा उन्होंने मुसलमान किसी ऐसे जानवर को मोहब्बत से नहीं पालते जिसे ज़बा करके खा ना सके। बुढ़ापे की शादी और बैंक की नौकरी और चौकीदार की ड्यूटी के लिए खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। आदमी एक बार प्रोफेसर हो जाए तो उम्र भर प्रोफेसर ही रहता है, ख्वाह बाद में समझदारी की बातें क्यों ना करें। ऐसे अल्फाज, ये जुमले हमारी ज़हन को झंझोड़ते हैं। एक एक जुमले पर एक कितने ही बातें वाज़ेह हो जाते हैं जो समाज में फैली हुई अनगिनत बीमारियों का
علاج چاہتی ہے۔ بہرحال طنز و مزاح صرف ہنسنا ہنسانا نہیں، بلکہ زندگی کی عمیق گہرائیوں پر نظر ڈال کر تعمیری کام کریے اور ایک صحت مند معاشرے کے وجود میں لانا ہمارے مزاح نگاروں کا مقصد ہے۔ بہرحال ان کے ذریعے سے بھی جیسے میں نے بتایا صدر صاحب کو بھی میں دے رہا ہوں تجھے خود سے اختلاف، یہ اختلاف کا حق ہے، مخالفت کا نہیں۔ ان چند کلمات کے ساتھ منتظمین کا بہت ہی بےحد مشکور و ممنون ہوں، اور ادارہ ادب اسلامی بیجاپور واقعی قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ایک بہترین بلکہ تاریخ ساز کام کیا ہے، اور یہ کافی عرصہ اس کو یاد رکھا جائے گا، اور تاریخ بیجاپور میں ایک نئی تاریخ آپ نے رقم کی ہے۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات اس شعر پہ ختم کروں۔ وہ دردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی ہے اردو زبان کی خوشبو۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔